السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے۔ بہت ہی پیاری بات اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو معلوم ہونے والی ہے۔ تھوڑی دیر اس ویڈیو کو روک کر کے ضرور دھیان سے سنیں۔ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دم کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ کچھ لوگ اسے شرک بھی کہتے ہیں کہ دم کرنا شرک ہے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو جو حوالہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے دم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے نیچے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جو دم کرتے ہو، جو آیت پڑھتے ہو، جو کلمات آپ پڑھتے ہو، اگر وہ کلمات درست ہیں، صحیح ہیں، تو پھر دم کرنا جائز ہے۔ اور ایک صحابی بھی حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے تو دم کرنے کو منع فرما دیا، ہمیں کچھ کلمات آتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے ہم بچھی کے کاٹنے سے اس کا علاج کرتے ہیں، دم کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کلمات مجھ پر پیش کرو، یعنی مجھے سناؤ۔ تو حضور علیہ السلام کو وہ کلمات ان صحابی نے سنائے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات درست ہیں، آپ انہیں کیا کرو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے کلمات جن میں کفریہ کلمات ہوں یا کوئی غلط قسم کے الفاظ ہوں، جن کے معنی غلط نکلتے ہوں، ان چیزوں کو پڑھ کر کے دم کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر اس میں شرک والے کلمات ہوں گے تو پھر شرک بھی ہوگا۔ ایسے کلمات کو پڑھ کر کے دم کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ اور اسی طرح سے تعویذ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تعویذ دیے جاتے ہیں، جو عاملین تعویذ دیتے ہیں وہ قرآن کریم کی کوئی آیت ہوتی ہے یا اس کے عدد نکال کر کے وہ گنتی لکھ دیتے ہیں، اس آیت کے عدد نکال کر کے گنتی لکھ کر کے وہ تعویذ دیتے ہیں، تو وہ تعویذ شفا بھی کرتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے انسان کو۔ لیکن یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے دم والا، کہ اگر تعویذ کسی غلط الفاظ کو لکھ کر کے دیا جائے، تو اگر غلط قسم کے کلمات ہیں جن کا مطلب غلط نکلتا ہے، تو ایسے کلمات کو لکھ کر کے تعویذ دینا بھی غلط ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں، اگر قرآن کریم کے کلمات ہیں اور یا ان کے عدد نکال کر کے تعویذ کسی پرچے پہ یا کسی چیز پہ لکھے جائیں اور دیے جائیں، تو وہ تعویذ بھی مجرب ہوتے ہیں اور فائدہ مند ہوتے ہیں، اور کوئی اس میں قباحت بھی نہیں ہوتی، انسان ان کو پہن سکتا ہے۔ تو آپ ایسے تعویذ گنڈوں سے بھی بچیں جو ناجائز و حرام کلمات پڑھ کر کے یا لکھ کر کے دیتے ہیں، یا ایسے دم وغیرہ سے بچیں جو ناجائز و حرام کلمات کہہ کر کے دم کرتے ہیں۔ اور میں ان حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو تعویذ یا دم وغیرہ کرتے ہیں اور وہ کفری کلمات پتہ نہیں کیا کیا بیان کر کے کہہ کر کے وہ دم کرتے ہیں انسان کے اوپر، حالانکہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایسے کلمات کہنا سراسر غلط ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کلمات کو ہی منع فرمایا ہے کہ جس کا معنی غلط نکلے یا جو الفاظ غلط ہوں ان کو پڑھ کر کے انسان دم کرے تو اس سے گنہگار بھی ہوگا اور اس کے اوپر اس سے پوچھا بھی جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرات ایسے تعویذ گنڈوں سے بھی بچیں جو واقعی ناجائز و حرام ہیں۔ اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو اچھے عامل سے ملیں، اچھے انسان سے ملیں، جس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ انسان کوئی کفری کلمات وغیرہ کہہ کر کے نہیں تعویذ دیتا ہے یا دم نہیں کرتا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے تعلق رکھیں
تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ شفا بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ اور اگر آپ ہماری اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہوم پیج پہ جائیں، آپ کو ساری ویڈیو مل جائیں گی، نئے چیزوں کے بارے میں آپ کو ویڈیو ملیں گی۔ اور اگر آپ کسی اور بھی طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نیچے کامنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کو پوری کوشش کریں گے اس ٹاپک کو کور کرنے میں۔ آپ کی جو ہے خواہش ہے جو ویڈیو دیکھنے کی، انشاءاللہ ہم اسے جلد پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔